بات اس زمانے کی ہے جب ایک ملک پر ایک راجا راج کیا کرتا تھا۔ راجا بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھا، پر وہ ابھی تک کنوارا تھا، جو کہ اسے اپنی پسند کی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ وزیر، تمہیں جو کام دیا گیا تھا، کیا تم نے اس کام کو پورا کیا؟ معاف کیجیے راجا جی، ہم نے پورا ملک ڈھونڈ لیا مگر ہمیں ایسی لڑکی کہیں نہیں ملی۔ کوئی بات نہیں وزیر، مگر تم اپنی تلاش کو جاری رکھو اور ہو سکے تو آس پاس کے علاقوں میں ڈھونڈو، کیا پتہ ہمیں ہماری پسند کی بیوی مل جائے۔ جی راجا جی۔ راجا چاہتا تھا کہ اس کی رانی اتنی خوبصورت ہو کہ چاند بھی دیکھے تو وہ شرما جائے، اور وہ سمجھدار اتنا ہو کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کے سامنے پانی بھرے۔ اس کے وزیر نے اپنے کچھ خاص دوستوں کو بولا کہ ایسی لڑکی کہیں پر بھی ملے تو فوراً خبر لے کر آؤ، مگر کئی سالوں کے تلاش کے بعد بھی کوئی ایسی لڑکی نہ ملی، کیونکہ جو لڑکی عقل مند اور سمجھدار تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، اور جو خوبصورت تھی ان میں عقل کی کمی تھی۔ راجا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اسے دن رات یہی فکر رہتی تھی کہ اس کے بعد اس کے دولت کا وارث کون بنے گا۔ راجا جی، اگر برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے وزیر، بولو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ راجا جی، اگر میری مانو تو ایک غریب آدمی کا بھیس بدل کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی آپ کو پسند آ جائے۔ راجا کو وزیر کی صلاح بہت پسند آئی۔ اس نے ایک غریب آدمی کا بھیس بنایا اور محل سے نکل گیا۔ ابھی وہ محل سے نکلا ہی تھا کہ اسے ایک کسان ملا جو کہ اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ بھائی، اگر تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی تو میں تمہیں سواری پر بٹھا لوں گا۔ ارے بھائی، تم تو خود ہی پیدل چل رہے ہو، تم مجھے سواری میں کیا بٹھاؤ گے؟ راجا نے اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہ دونوں تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے، وہ ایک کھیت کے پاس سے گزرے جس میں گیہوں کی فصل کھڑی تھی۔ کتنی شاندار فصل ہے۔ بہت اچھی فصل ہے، لیکن پتہ نہیں کہ یہ فصل کٹی ہوئی ہے یا بنا کٹی۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ فصل کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی؟ میرے بھائی، بہت سی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہوتی کچھ اور دکھائی کچھ اور دیتی ہے۔ بیچارے کسان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، وہ چپ چاپ ہی رہا۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ سامنے سے ایک جنازہ لیے جا رہے تھے۔ لوگ ایک مردے کو قبرستان لے کے جا رہے تھے۔ یہ آدمی زندہ ہے یا مردہ؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کیا؟ اگر یہ زندہ ہوتا تو لوگ اسے قبرستان کیوں لے کے جاتے؟ تمہارے دماغ کا ضرور کوئی پیچ ڈھیلا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے شام ہو گئی اور کسان کا گاؤں بھی آ چکا تھا۔ ارے بھائی، تم کہاں جاؤ گے؟ میری منزل ابھی بہت دور ہے، پر اب سوچتا ہوں کہ صبح ہی جاؤ، کیونکہ میں تھک بھی گیا ہوں اور بھوک بھی لگ رہی ہے۔ تمہارے گاؤں میں کوئی حجرہ ہوگا؟ دیہاتی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، کسان نے سوچا۔ بیچارہ اتنی رات کو کہاں جائے گا، کہاں چلتے پھرے گا، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے بھی ہیں یا نہیں۔ کیوں نہ اس کو اپنے گھر پر ہی لے کر چلوں، ایک رات کی ہی تو بات ہے، صبح کو تو یہ چلا ہی جائے گا۔ ارے بھائی، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں حجرہ کہاں ہوگا؟ تم میرے ساتھ میرے گھر پر چلو اور کھانا پینا کر کے تم وہیں پر سو جانا۔ تم ہمیشہ خوش رہو۔ تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں، ایک میں، میری بیوی اور میری بیٹی ہے۔
کیا تمہاری لڑکی کی شادی ہو گئی؟ ابھی نہیں، لیکن سوچتا ہوں کہ اس بار فصل بیچ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ اتنے میں وہ دونوں کسان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ کسان نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسان کی بیوی بڑی بے چینی سی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک اجنبی کو کسان کے ساتھ دیکھا تو کچھ حیران سی ہو گئی۔ کسان کا گھر تھا چھوٹا سا، مگر بہت ہی خوبصورت اور صاف ستھرا۔ لگتا تھا کہ کسان نے اپنی عمر بھر کی کمائی مکان پر ہی لگا دی تھی۔ کمرے سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ ایسا معلوم ہوا کہ چاندنی خود زمین پر اتر آئی ہے۔ کتنا خوبصورت مکان ہے، مگر ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کسان یہ سن کر چنچنا گیا۔ اسے لگا اس نے کتنی محنت سے یہ مکان بنایا ہے، جبکہ راجا کہتا ہے کہ اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ اچھا بھائی، اب ان باتوں کو چھوڑو، جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، پھر ہم دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں کچھ دیر تک ورزش کرتا ہوں۔ یہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ میں کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ دروازہ بند کر لو۔ بڑا ہی عجیب آدمی ہے، راستے پر بہت ہی عجیب باتیں کرتے آیا کہ میرا دماغ ہی خراب ہو گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ لڑکی نے ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنا اور کہنے لگی، پاپا جی، یہ آدمی کوئی بیوقوف نہیں بلکہ بہت ہی عقل مند ہے۔ ارے بیٹیا، ذرا سوچو تو، ہم دونوں پیدل ہی جا رہے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو تو میں تمہیں بھی سواری پر بٹھا لوں گا۔ ایسی بات بھلا کوئی عقل مند آدمی کر سکتا ہے کیا؟ پاپا جی، اس کا یہ کہنا بالکل صحیح تھا۔ جب کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو تھوڑا سا سفر بھی لمبا لگتا ہے، لیکن اگر دو آدمی ساتھ ساتھ چلے اور باتیں بھی کرے تو لمبا سفر بھی کم لگنے لگتا ہے۔ سواری میں بیٹھنا اس کا یہی مطلب تھا کہ آؤ میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلو، تمہیں تھکان محسوس نہیں ہوگی اور تم یوں سمجھو گے کہ سواری میں جا رہے ہو۔ خیر چلو، یہ بات میں مان لیتا ہوں، لیکن جنازے کو دیکھ کر یہ کیوں کہا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ؟ پاپا جی، اس بات کا بھی گہرا مطلب ہے۔ اگر کوئی بہت ہی اچھا، ایماندار اور لوگوں کی بھلائی کرنے والا مرتا ہے تو لوگ انہیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھتا ہے، وہ لوگوں کی یادوں میں زندہ رہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب دوسرے لوگ مرتے ہیں تو لوگ مرنے کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں۔ اس کا پوچھنے کا وہی مطلب تھا کہ مرنے والا انسان کس طرح کا انسان تھا۔ لیکن اس نے کڑی فصل کو دیکھ کر یہ کیوں پوچھا کہ کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی ہوئی؟ بات یہ ہے پاپا جی، کچھ کسان فصل کو کاٹنے سے پہلے ہی اسے بیچ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کھیت کے مالک نے اپنا فصل بیچ دی ہو۔ اس حالت میں تو پھر اس کھیت کی فصل کٹ ہی چکی ہے اور اس نے فصل کی دام بھی وصول کر لی ہو۔ سکتا ہے بیٹی، تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہو، لیکن اس نے میرے مکان کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ مکان تو بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے؟ پاپا جی، یہ بات اس نے اس مکان کے بارے میں نہیں کہا، اس نے میرے بارے میں کہا۔ میرا آگے کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ جب میں بات کرتی ہوں تو یہ دکھائی دیتا ہے مکان میں ہوں اور اینٹ میرا دانت ہے۔ ادھر راجا اصل میں ورزش کرنے نہیں گیا تھا، وہ تو دروازے پر ہی کھڑا ہو کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لڑکی نے جب اپنی باتیں ختم کی تب راجا اندر گئے۔ ارے بھائی،
تم تو کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی چیز ہو۔ ہم اس علاقے کا راجا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح کی بیوی مجھے چاہیے تھی وہ آج ہمیں مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر راجا نے اپنی کمر میں باندھی ہوئی ایک تیلی کسان کو دیتے ہوئے کہنے لگا، ان مہروں سے اپنی لڑکی کے لیے کپڑے اور گہنے بناؤ۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم بارات لے کر آئیں گے۔ فی الحال ہم محل واپس جا رہے ہیں۔ کسان اور اس کی بیوی حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سپنا ہے یا حقیقت۔ کسان اپنی بیٹی کا راجا کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور راجا کو بھی اپنی من پسند لڑکی مل جاتی ہے۔